عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے. ایک جنرل صاحب ہیں وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ جناب کسی طرح پی ٹی آئی کی اور آرمی چیف کی کچھ صلح ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف کی جناب 3 وکٹیں گر گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ اور پاکستان تحریک انصاف کی وائس چیئرمین شپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اب آ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف ویسے یہ سمجھتی ہے کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس معاملے میں, تو پھر پلان بی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے اور عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کا تعلق یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کا عہدہ ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے اور ایک سابق جنرل ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی صلح کرانے کی. یہ جنرل صاحب کون ہیں, کیا اٹیمپٹ ہو رہی ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اور اگر آپ ہمارے نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے درخواست, ایک آپ سے اپیل ہے. میں نے اس سے پہلے جب پچھلا رمضان گزرا تھا تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک اپیل کی تھی, اینڈ آئی ایم سو گریٹفل, آئی ایم سو تھینکفل کہ آپ لوگوں نے دل کھول کے اس کے اندر احتیاط دیے. اور اس وقت ہم تقریباً 500 فیملیز کے اندر جو ہے ہم راشن بانٹنے میں کامیاب ہوئے تھے. اب ایک اور سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس مرتبہ یہ جو ایک اٹیمپٹ ہے یہ ایک ینگ لڑکا ہے, ایک ینگسٹر ہے, نوجوان ہے جو کہ پڑھ رہا ہے لیکن اپنی پڑھائی ڈسکنٹینیو اس کی ہو چکی ہے اور اس کا نام ہے سعد. سعد جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں اور ان کو جہاں پہ دیگر مختلف بیماریاں ہیں وہیں پہ ان کو لوکیمیا بھی ہو چکا ہے. لوکیمیا ان کا ڈائگنوز ہوا ہے. یہ میری اسکرین کے اوپر ان کی پوری تھوڑی سی جو ہسٹری ہے یہ انہوں نے خود بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کی فیملی کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور ان کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر پیجز بھی بنائے ہیں. ہم بھی ایک اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کے علاج کے لیے کوشش کریں گے کہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے چاہیے ان کے علاج کے لیے. میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں اور کسی طرح ہم ان کی زندگی بچا سکیں, ان کی زندگی کو بہتر کر سکیں, اس کے لیے ہم یہ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں. سعد ان کا نام ہے اور ہم ان کے لیے جو فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. حبیب بینک کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. تو اگر آپ اس میں فنڈز ڈونیٹ کرنا چاہیں, چاہے آپ پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, کہیں سے بھی آپ فنڈز یہاں پہ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم یہ ایک رقم اکٹھی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم سعد کی فیملی کو جو ہے وہ یہ پیسے ڈونیٹ کرنا چاہیں گے آپ سب کی طرف سے. تو ایک کوشش ہے, آئی ہوپ کہ آپ اس کے اندر ہمیں سپورٹ ضرور کریں گے. اچھا جی, خبروں کے سلسلے کو اب ذرا شروع کرتے ہیں. کافی لمبی ڈیٹیلز ہیں, بہت سی خبریں اکٹھی ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں. بڑے ہی ایونٹفل 12 گھنٹے گزرے ہیں پچھلے. پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین کا پتہ لگ گیا کہ نئے چیئرمین کون آ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کا دن ایک اور معاملے میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ڈیٹیلز میں تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی صاحب, اب جس وقت ہم رات کے اس پہر یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وسیم بدامی صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ابھی تک ہیک ہوا ہوا ہے اور وہ جو ہیکر ہے وہ الاب شلاب قسم کی اس کے اوپر ٹویٹس کر رہا ہے, ایک خاتون کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. میں زیادہ ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا, بٹ دیٹ اکاؤنٹ ہیز ناٹ بین ریکورڈ. کئی گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹ ابھی تک ریکور نہیں ہوا ہے. عام طور پہ مختلف چیکس ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ کو سیو کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک وسیم کا اکاؤنٹ جو ہے جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ابھی تک واپس ان کے کنٹرول میں نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ معیشت سے جڑی ہے خبر, اور خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ $3 ارب کے ڈپازٹ کی مد میں توسیع کر دی ہے. مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت مزید 1 سال بڑھا دی گئی ہے اور سعودی فنڈ برائے ڈیولپمنٹ نے 5 دسمبر کو مدت مکمل کرنے والے ڈپازٹ کی مدت میں یہ توسیع کی ہے. یہ رقم پاکستان کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع ہے. $3 ارب کے ڈپازٹ معاہدے پر 2021 میں دستخط ہوئے تھے اور $3 ارب کے ڈپازٹ معاہدے پر 2022 میں دوسرا اجرا بھی ہوا تھا. تو ایک قسم کا پاکستان کی جو ری پیمنٹ اسکیجول ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوئی ہے کہ 1 سال کی اس کے اندر مزید توسیع ہو گئی ہے, وچ از ٹیکنیکلی آئی ڈونٹ نو ویدر یو کین کال اٹ اے گڈ نیوز اور ناٹ. اچھا جی, پچھلے 2-3 دن سے کافی خبریں پھیلی ہوئی تھیں کہ جناب الیکشنز جو ہیں اب شاید پھر 8 فروری کو نہیں ہوں گے اور شاید پھر مزید ڈیلے ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ایک واضح طور پہ پریس ریلیز جاری کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے میڈیا پر نشر ہونے والی الیکشن مؤخر ہونے کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے.
ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر بالکل جھوٹی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیمرا سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مختلف چینلز پر چلنے والی خبروں کی ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگز منگوا لی گئی ہیں، جس کے بعد پیمرا میں کارروائی کے لیے درخواست بھی اب دے دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرعہ فال جو ہے کن کن اینکرز کے نام جو ہے وہ نکلتا ہے اور کیا ان کو کوئی سزا بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جن کو کل نامنیٹ کیا گیا، اناؤنسمنٹ کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جی عمران خان صاحب نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور اگلے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ گوہر خان صاحب ہوں گے، تو تھوڑی سی ہم نے ڈگنگ شروع کی ان کے بارے میں کہ گوہر خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ماضی کیا رہا ہے۔ تو پتہ یہ لگا ہے کہ جناب گوہر خان صاحب جو ہیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں۔ 2008 کے الیکشن میں انہوں نے NA28 بنیر سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اور اس الیکشن کے اندر انہوں نے 18,456 ووٹ لیے تھے اور یہ تیسرے نمبر کے اوپر اس وقت آئے تھے۔ ANP کے عبدالمتین خان نے 21,801 ووٹ حاصل کیے تھے اور یہ مطلب وہ کامیاب ہوئے تھے، نمبر 1 وہ آئے تھے۔ تو اس مرتبہ ہمیں یہ خبر بھی ملی ہے کہ یہ جو نئے چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر بنیر سے ہی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی مجھے کنفرم ہوئی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ اب پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ اور پاکستان تحریک انصاف کی وائس چیئرمین شپ دونوں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق جو عہدیدار رہے ہیں یا وہ جن کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے ان کے ہاتھ میں اب آ گئی ہے، یعنی کہ گوہر خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اور جو پارٹی کے صدر ہیں وہ خود مسلم لیگ کاف کے اندر رہ چکے ہیں، یعنی کہ پرویز الہی صاحب۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پرانے لائلسٹ تھے یا فاؤنڈنگ ممبرز میں سے جو لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد، مراد سعید، یہ سب لوگ، علی زیدی، عمران اسماعیل، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو یا تو جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں یا تو ان کو نامنیٹ نہیں کیا گیا یا پھر جو آلریڈی پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں، ان کے پرانے لائلسٹ وہ بھی اب پارٹی کے اندر نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ایکچولی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے مظہر عباس صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا حامد خان صاحب should have been the acting chairman on merit. He is the senior most PTI leader, author of party's constitution and the one who stood when others left the party. تو یہ فیکٹ ہے کہ حامد خان صاحب بھی ایک وکیل بھی ہیں، عمران خان صاحب کے کیسز کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں، پرانے پی ٹی آئی کے مطلب بندے ہیں، ان کو کیوں نہیں نامنیٹ کیا گیا؟ تھوڑا سا حامد خان صاحب کے بارے میں بھی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ ایون حامد خان صاحب کو بھی پی ٹی آئی کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا اور ان کی ممبرشپ کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت ہے تقریباً 2018 کا جب حامد خان صاحب نے ایکچولی جہانگیر ترین اور علیم خان کے خلاف علم بلند کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو اس وقت کی بات بڑی ناگوار گزری تھی اور اس وقت حامد خان صاحب کو جو ہے سائڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ تو تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو حامد خان صاحب کے ساتھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان تو پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے، لیکن حامد خان صاحب جو ہیں ان کی مدد کے لیے آئے۔ بلکہ ایون توہین عدالت کا جو معاملہ تھا، جب خان صاحب نے ایک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ خاتون جج کے حوالے سے بڑی دھمکی آمیز قسم کی گفتگو کی تھی، تو اس کے بعد یہ کیس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا تھا تو الٹیمیٹلی حامد خان صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو بچایا تھا۔ تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ کافی فیورز دیتے رہے ہیں ریسنٹلی عمران خان صاحب کو۔ میرے خیال میں مظہر صاحب کی وجہ سے بات جو ہے بڑی معقول ہے۔ حامد خان صاحب could have been a good candidate. I am surprised کہ ان کو جو ہے وہ نہیں چوز کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہباز گل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اس معاملے کے اوپر۔ انہوں نے کہا اگر خان صاحب خود بھی چیئرمین کے عہدے سے الگ ہوں تو میں تب بھی پورے احترام کے ساتھ اس فیصلے کی مخالفت کروں گا۔ ہاں، مجبوراً چیئرمین خان کا فیصلہ ماننا پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ ساری گیم ہی خان کو ہٹانے کی، خان کو ہٹا لیا تو اس کا خواب پورا کر دیا، کیا فائدہ بلے کا الیکشن کا اگر خان نہیں تو؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں خان ڈٹ جائے اور یہ بلے کا نشان لیتے ہیں تو لے لیں۔ بلے اور پی ٹی آئی کے بغیر یہ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا، ان کے بلف میں نہ آئیں، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اب شہباز گل صاحب کی ذاتی رائے آج کل اپنی ذات تک کی محدود ہے، پارٹی کے اندر ان کی کوئی نہیں سن رہا شہباز گل صاحب کی۔ اور دوسری بات یہ کہ شہباز گل صاحب آج عمران خان صاحب کے چیئرمین شپ سے الگ ہونے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ بھائی وہ جب پنجاب کے اندر جس کو عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور وسیم اکرم پلس بنایا تھا، آپ تو اس وقت ان کے ترجمان بن گئے تھے، تو وہ فیصلہ غلط نہیں تھا
اور بعد میں اس کے بعد آپ جا کے جب اسلام آباد کے اندر عثمان بزدار کی برائیاں کرتے تھے لوگوں کے پاس بیٹھ کے، اس وقت بھی تو یہی کرنا تھا نا. اس وقت خان صاحب کو کہنا تھا کہ جناب ایہو جی حرکت نہ کرو، تہاڈی سوچ تو بہرے سڑک ہی حال ہونا ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی اٹھا کے دیکھیں نا پچھلے 4-5 سال میں، ایکچولی عثمان بزدار از دا مین ریزن خان صاحب کی آج یہ صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیونکہ عثمان بزدار پہلی وجہ بنے تھے 2018 کے اندر جب ان کو سی ایم بنایا گیا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ سے پہلا پھڈا جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ عثمان بزدار کی وجہ سے ہوا تھا. جو پہلا کریک آیا تھا نا، اس سے وہ جو سیم پیج کرتے تھے نا، یہ پہلا کریک ایکچولی عثمان بزدار کی وجہ سے آیا تھا. اور پھر کرتے 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 کہانی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مطلب پھر اس کے بعد سارے سیکوینس آف ایونٹس کو آپ ڈال لیں، وہ سارا کچھ باقی بات کی چیزیں، جنرل فیض کا آنا، اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دینا، پرویز الہی کا بیچ میں آ جانا، اور 9 مئی ہو جانا، یہ سب کچھ بعد میں ہوتا ہے. پہلا کریک جو آیا تھا وہ عثمان بزدار کی وجہ سے آیا تھا. تو شہباز گل صاحب اس وقت نہیں بولے، اس وقت چپ کر کے ترجمان بن گئے، کیونکہ عہدہ چاہیے تھا اس وقت، تو بن گئے. چلیں خیر. اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو کل کنفیوژن پیدا کر دی تھی آ کے میڈیا کے اوپر، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی میری آج خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور خان نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، میں ہی چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، اور بالکل یہ غلط فہمیاں جو ہے وہ پھیلائی گئی ہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد آ کے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا کہ نہیں جناب، گوہر خان صاحب جو ہیں وہ نئے چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے، اور ان کو کیئر ٹیکر چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پہ لایا جا رہا ہے. علی ظفر صاحب جنہوں نے ایکچولی یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ حامد میر صاحب کے شو میں کل رات کو آئے. انہوں نے آ کے کہا جی سردار لطیف کھوسہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عہدے پر برقرار ہیں. فی الحال ہمارے سامنے قانونی مسائل ہیں. الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کرانے کا کہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی ہے جو ابھی معطل ہے، لیکن اس کی اپیل پینڈنگ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن کو بہانہ مل جائے کہ وہ بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو نہ دے. گل میں تمہیں 3 دن پہلے دسی سی، یہ جو بات تھی نا، میں نے آپ کو یہ بات 3 دن پہلے بتائی تھی کہ ان کو یا بلہ بچانا پڑے گا یا خان بچانا پڑے گا، دونوں میں سے فیصلہ کر لیں کیا چیز بچانی ہے آپ نے. انہوں نے کہا نہیں چاہتے کہ کسی بہانے پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے نہ دیا جائے، بہانے سے ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منسوخ نہ کیے جائیں. ہم الیکشن کمیشن کو کسی قسم کی ممکنہ غیر قانونی حرکت سے بھی روکنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کو ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا ختم کی تو وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. الیکشن کمیشن نے ابھی تک الیکشن شیڈیول کا اعلان نہیں کیا. الیکشن کمیشن الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے تو تمام افواہیں ختم ہو جائیں گی. الیکشن کمیشن تمام پارٹیوں کو جلد سے جلوس کرنے سے متعلق احکامات جاری کریں. تو یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آج کی ڈیٹ ہے. آج بیسکلی عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کی اپیل ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ جو آرڈر آیا تھا جس کے تحت عمران خان صاحب نااہل ہو گئے تھے، وہ آرڈر آج کسی طرح اڑ جائے. آج اس کیس کی سماعت ہونی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ویسے انٹرنلی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس معاملے میں، اور جب ریلیف نہیں ملے گا تو پھر پلان بی وچ از گوہر خان، ان کو ہفتے والے دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جو ہے وہ الیکٹ کروا لیا جائے گا. تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو لطیف کھوسہ صاحب کل آئے تھے نا اور آ کے انہوں نے ایک یہ نیا کام کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ بات بھی آپ کو میں نے پرسوں بتا دی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جج صاحب کہیں گے آپ لوگوں نے تو انتظامات کر لیے ہیں، آپ نے تو اگلے بندے کو کر دیا، اور اس کا قصوروار شیر افضل مروت ہے. شیر افضل مروت صاحب نے آ کے میڈیا سے بات چیت کر دی تھی. انٹرنلی پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو اناؤنس دس. یہ میں آپ کو بالکل اوتھینٹک خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس چیز کو فی الحال اناؤنس نہیں کرنا چاہتی تھی. پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ پہلے یہ کیس لگ جائے جو آج لگنا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے، اور اگر وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں نہیں آتا تب ہم گوہر خان کی اناؤنسمنٹ کریں. لیکن شیر افضل مروت صاحب باہر آئے اور آ کے میڈیا کے سامنے سارا کچھ کہہ دیا. مجھے تو بلکہ اس کے اوپر ہنسی آ رہی تھی کہ اظہر مشوانی جو پی ٹی آئی کی ڈیجیٹل ٹیم کو ہینڈل کرتا رہا ہے، اس نے تو ٹویٹ بھی کر دیا ہوا تھا کہ جی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اس کوئی بات نہیں. وہ بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اظہر مشوانی بھی از ناٹ ان دا تھک اینڈ تھن آف واٹ ایور از گوئنگ آن. ہی ڈزنٹ نو کیا ہو رہا ہے. فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اناؤنس بھی ہو گیا. سو میں وہی کہتا ہوں نا کہ یہ شہباز گل ہو گئے، یہ سب لوگ ہو گئے، یہ لوگ ایکچولی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا اب حصہ ہی نہیں ہے. یہ اب بالکل اس پروسیس سے آؤٹ ہو چکے ہیں. اب یہ خود بیٹھ کے ٹویٹیں کرتے ہیں، ویلاگس کرتے ہیں، واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو، لیکن یہ اب اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں نے ایک آپ کو بتائی تھی کہ ایک جنرل صاحب ہیں، وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ جناب کسی طرح پی ٹی آئی کی اور آرمی چیف کی کچھ صلح ہو جائے. تو وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب. انہوں نے بیسکلی ایک انٹرویو دیا سیاست.pk کو. اس کے اندر انٹرویو تقریباً 27 سے 28 منٹ کا ہے، جس کے اندر وہ باقی چیزوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جناب معاملات کس طرح ٹھیک ہونے چاہیے. لیکن اس کے اندر انہوں نے خود والنٹیئر کیا ہے
کہ جی میں اس وقت موجودہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان صلح کروانے کے لیے جو ہے نا میں یہ کڑوا گھٹ پینے کو میں تیار ہوں. تو ان کو کسی نے اپروچ نہیں کیا ہے. بعد میں ایکچولی اس انٹرویو کے بعد کیونکہ مختلف چہمگوئیاں شروع ہو گئیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو انہوں نے خود ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس کے اندر مجھے کسی نے نہیں کہا, نہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے, نہ مجھے خان صاحب نے کہا ہے, میں آپ والنٹیئر کرنا پہ ہمیں. تو اس کیونکہ یہ بیسکلی نعیم لودھی صاحب جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے. 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے لودھی صاحب کو جو ہے کافی حد تک سکرینز وغیرہ سے ہٹا دیا گیا اور اب یہ ٹی وی کے اوپر تجزیہ وغیرہ نہیں دیتے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر یہ ہی واز گو ٹو مین ٹو ایکچولی گیٹ ڈیفینس, وہ ڈیفینس انالسٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں نا, تجزیہ کار چاہیے ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ کافی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ آتے تھے. لیکن 9 مئی کے بعد بالکل ان کو اسکرین سے غائب کر دیا گیا. تو انہوں نے سیاست ڈاٹ پی کے کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے یہ والنٹیئر کیا ہے کہ جی میں صلح کرانے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا میں عمران خان کے بھی بہت قریب ہوں اور فوج جو ہے وہ تو میرا ویسے ہی انسٹیٹیوشن رہا ہوا ہے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے تھے یہ, تو اس لیے میں جو ہے وہ یہ رول ادا کر سکتا ہوں. لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں لودھی صاحب کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں وہ پوزیشن نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوتی تھی. خاص طور پہ باجوہ صاحب کے دور کے اندر لودھی صاحب کی جو اس وقت پوزیشن تھی اب وہ پوزیشن رہی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا کو بڑا رول ادا کر سکتے ہیں ان دونوں کو قریب لانے میں. لیکن ایک بات انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بھی کہی کہ اس وقت جو میڈیٹرز بیچ میں ہیں یا وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پیغام رسانی وغیرہ کرتے ہیں وہ شاید صحیح طرح اپنا کام نہیں کر رہے اور وہ میسج جو ہے وہ صحیح طرح پہنچا نہیں رہے جس طرح پہنچایا جانا چاہیے. تو اس لیے میں اپنی خدمات جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں اگر میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں. میرے خیال میں کسی کو بھی کرنا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لودھی صاحب جو ہیں اگر کر رہے ہیں تو if anyone can contribute there's nothing wrong in that. ایشوز اگر کسی طرح ریزالو ہو سکتے ہیں, آپ اس میں سے 4-5 شرطیں رکھ لیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے تو عمران خان صاحب 9 مئی کی معافی مانگیں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی وہ عمران خان نے بھی مذمت کی ہے 9 مئی کے واقعے کی. مذمت از ناٹ انف نا, ٹیک دا رسپانسبلٹی اینڈ اپالوجائز فار واٹ ایور ہیپنڈ آن 9 مئی. اور ساتھ ساتھ وہ تمام افراد جو ایکچولی اس میں ملوث تھے جنہوں نے انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا, جلایا, ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ان کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہوں تو اس کے بعد کوئی جا کے جو ہے نا وہ معاملات ریزالو کسی طرح کیے جا سکتے ہیں, ورنہ نہیں کیے جا سکتے. ہاجرہ خان صاحبہ انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا ہے اور اب یہ انٹرویو نمبر 3 ہے میرے خیال میں اگر تو میں گنتی بھول نہیں رہا. تو پہلے انہوں نے تنزیلہ مظہر صاحبہ کو ایک چھوٹا سا انٹرویو دیا تھا, پھر جاوید چوئی صاحب کو 1 گھنٹے کا انٹرویو دیا تھا, اور اب انہوں نے اعزاز سید صاحب کو ایک انٹرویو دیا. بائی دا وے اس انٹرویو کے اندر اعزاز سید صاحب واز لوکنگ ویری نائس, بہت اسمارٹ لگ رہے تھے. آئی واز ریئلی امپریسڈ. اعزاز سید صاحب ویسے ہی بڑے اسمارٹ آدمی ہیں, اور جب کوٹ شوٹ ٹائی شائی پہن کے بیٹھتے ہیں تو مطلب طوفان لگ رہے تھے, بالکل طوفان لگ رہے تھے. تو بڑا زبردست مطلب ان کا مجھے اسکرین آؤٹ لک جو تھی نا, میں نے اعزاز بھائی کو اتنا خوبصورت آج تک کبھی نہیں دیکھا, ویل ڈریسڈ اسمارٹ آدمی. تو 1 گھنٹے سے اوپر کا ہاجرہ خان صاحبہ کا انہوں نے انٹرویو کیا. اس کے اندر فرما رہے تھے کہ میرے پاس اس میں ہاجرہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جی ان سے سوال کیا گیا کہ یہ آپ نے یہ جو کچھ بھی الزامات وغیرہ لگائے ہیں اور یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس میں آپ کے پاس ثبوت وغیرہ کیا ہیں. تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ جی میرے پاس ثبوت میسیجز کی صورت میں موجود ہیں. اب یہ ایک نئی بات آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے میسیجز بھی جو ہیں وہ ہاجرہ خان کے پاس سیوڈ ہیں. انہوں نے کہا آئی نیو ہیم اینڈ دیر از اے پرائز ٹو پے فار اٹ سوشلی آبویسلی کاز کنسینٹ سے کیا ہے میں نے. یعنی ان سے سوال ہوا کہ میں بھی ظاہری بات ہے اگر وہ ان کے ساتھ دوستی تھی تو ہاجرہ خان خود بھی تو اس کے اندر اتنی ہی برابر کی شریک ہے نا. اگر عمران خان صاحب اگر شریک ہیں تو یہ خود بھی شریک ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل میں نے کنسینٹ سے کیا ہے. But what I knew of him and what I thought of him and the experience and where it ended and then that person comes in government, I have the right to talk about my life experience, be it anybody. If I can mention the cook, anonymous cook in it, I can also mention this person. یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے, ان کو ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ عمران خان ٹھیک ہے ہوں گے کچھ بھی ہوں گے لیکن میرے ساتھ زندگی میں جو میرے ایکسپیرینس ہے وہ میرا رائٹ ہے کہ میں شیئر کروں لوگوں کے ساتھ کہ میں نے اس شخص کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس کس طرح دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ان کی 4 سال کی حکومت کو بھی دیکھتی ہوں بدترین دور ضیاء کے بعد, تو میری تو بلکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہ کتاب لکھوں جو کہ میرے تجربات ہیں. مجھے اس وقت پتہ لگ گیا تھا کہ ہی از ناٹ رائٹ ان دا ہیڈ. میں نے کتاب سیلف پبلش کی ہے اور صرف 200 کاپیاں چھپی ہیں.
اگر خلائی مخلوق مدد کرتی تو اتنی کم کاپیاں نہ چھپتی. تو بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پوری کتاب لکھنا جو ہے یہ میرا اپنا اٹیمپٹ ہے, کسی اور کا اٹیمپٹ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جناب 3 وکٹیں کہا جا رہا ہے کہ گر گئی ہیں. ان قریب اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہو جائے گا. سابق رکن قومی اسمبلی سردار ذوالفقار, غلام محمد لالی اور ایک سابق صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ محمد انور, انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی سے جناب ملاقات کر لی ہے. میرا خیال میں بغیر چلے کے کی ہے, ورنہ اس سے پہلے استحکام پاکستان پارٹی میں بہت سی جو انکلوژنز ہوئی ہیں وہ چلے کے بعد ہوئی ہیں. تو ان کی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تینوں جو ہیں وہ آئندہ چند روز کے اندر اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کریں گے کہ جی ہم استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں. تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.